उस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वहाँ की बच्चियाँ आसानी के साथ आला तालीम हासिल कर सकें। गिलगित बल्तिस्तान खास तौर पे जो हुंजा और इसके आसपास के इलाके हैं, वहाँ पे खवातीन की बच्चियों की तालीम की शरह बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, जो हमारे वसाइल इतने नहीं हैं कि वहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो सोलर पे शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे ये है कि हमें उस तरीके से ग्रांट नहीं मिल रहा है। इसकी मेन वजह ये है कि गिलगित बल्तिस्तान एक ग्रांट नेट पे चलने वाला एक छोटा-सा इंतज़ामी सूबा है। रोज़ी की खस्ताहाली के बाइस भी जो सयाह हैं वो उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमारी आवाज़ नेशनल मीडिया में बहुत कम ही सुनाई देती है। वहाँ के इश्यूज़ को आला ऐवानों तक पहुँचाना मीडिया का बड़ा ज़्यादा अहम रोल है। बिल्कुल ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए अच्छा एक तोहफ़ा भी मैं कहती हूँ कि दीदी में कोई काम नहीं हुआ है। एक ईंट सीपे का वहाँ पे नहीं रखा गया है। उन्होंने अभी वहाँ पे प्रैक्टिकल कोई काम स्टार्ट नहीं किया है। बिल्कुल आईटी हब तो वहाँ पे बहुत सारे बन रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रिपोर्ट डिजिटल और मैं हूँ हनीफ साबिर। आज हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान से सीनियर सहाफ़ी मोहतरमा किरण कासिम साहिबा। हम तो गिलगित बल्तिस्तान को पहाड़ों की सरजमीन के हवाले से जानते हैं और एक बहुत बड़े टूरिस्ट स्पॉट के हवाले से जानते हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान कैसा है, जो चंद दफ़ा मुझे जाने का मौका मिला, मैं उसी हवाले से उसी शहरी ज़िंदगी और सड़कों के इर्द गिर्द घूमती इन खूबसूरत वादियों को ही जानता हूँ। असल में वहाँ पे क्या सूरत हाल है, आज हम जानते हैं मोहतरमा किरण कासिम से। जी मैडम, आप बताइए कि क्या गिलगित बल्तिस्तान की ज़िंदगी उतनी ही खूबसूरत है, उतनी ही अच्छी है, जितनी हमें डॉक्यूमेंट्रीज में नजर आती है, या हम सड़कों के किनारे दरियाओं के साथ साथ और झीलों के साथ घूमते हुए उसको खूबसूरत देखते हैं? थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल और उनकी खूबसूरती के हवाले से आप अपने इस चैनल के ज़रिए आप पूरी दुनिया को बताना भी चाहेंगे और दिखाना भी चाहेंगे। और एक दफ़ा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि हमारी आवाज़ नेशनल मीडिया में बहुत कम ही सुनाई देती है। क्योंकि उन आपने जैसे कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों की सरजमीन है। वाकई में हम पहाड़ों और खूबसूरत वादियों के दरमियान तो हम रहते हैं। हमारे इर्द गिर्द सरसब्ज़ और शादाब हमारे पहाड़ भी हैं। झील भी है। गिलगित बल्तिस्तान झीलों की सरजमीन भी अगर गिलगित बल्तिस्तान को कहा जाए तो इसमें भी कोई बेजा ना होगा। लेकिन उन पहाड़ों के अंदर रहकर जो ज़िंदगी वहाँ के अवाम गुजार रहे हैं वो इंतहाई टफ है। क्योंकि जहाँ खूबसूरती है वहाँ पे मसाइल भी बहुत सारे हैं। और जिन मसाइल में हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग रह रहे हैं शायद पाकिस्तान के किसी और इलाके के लोग शायद रह रहे हों। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी भी है। बलाई इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। और इन तमाम सूरत हाल के अंदर हमारे वहाँ पे आज भी हमारे जो लोग हैं इस वक्त बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग में ज़िंदगी गुजार रहे हैं इन सर्दियों में। हमारे वहाँ पे 7 महीने की बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का हमें सामना है। जिसकी वजह से हमारी पूरी जो लाइफ है वहाँ पे वो स्ट्रक होके रह गई है। तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ हमारे वहाँ पे उस हिसाब से नहीं हो रही है जिस हिसाब से गर्मियों में वहाँ पे काम हो रहा है। और इसके साथ फिर हमारे जो टूरिज़्म है वो सर्दियों में यही बिजली की वजह से डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि सयाह को आपको पता है उनको भी फैसिलिटेट करना होता है। वो वही चीज़ें उनको चाहिए जो अब अदर पाकिस्तान में उनको मिल रही है। तो गिलगित बल्तिस्तान में हमारा जो रोड की जो सिचुएशन है वो भी थोड़े से टफ है। रोडों की खस्ताहाली के बाइस भी जो सयाह हैं वो उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये गिलगित बल्तिस्तान जहाँ पहाड़ों की सरजमीन है, वहाँ ये दरियाओं की सरजमीन भी है। आप जिधर भी जाएं, जिस आबादी, जिस शहर, जिस गांव की तरफ जाएं, कोई ना कोई नाला, कोई ना कोई दरिया, आपको उसी के साथ बिल्कुल। ट्रेवल करना पड़ता है। तो जहाँ इतना ज्यादा पानी है, वहां पे बिजली का मसला क्यों है? वहां पे पन बिजली के मंसूबे कितने लगे हैं?
اگر تعداد نہیں تو ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے اور کیوں نہیں لگ رہے؟ سر یہ ہماری بدقسمتی کا ہے جی بی کی، کیونکہ وہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ دریا بھی ہے، نالے بھی ہیں، بالکل ہمارے وہاں پہ جو پاور ہاؤسز ہیں، جو بجلی کے جو پروجیکٹس لگے ہیں وہ نالہ جات پہ لگائے گئے ہیں۔ دریا کے اوپر ہمارا کوئی بھی منصوبہ اس وقت وہاں دریا کے اوپر نہیں ہے۔ جو نالوں میں جو ہمارے چھوٹے موٹے پروجیکٹس لگائے ہیں، پاور ہاؤس ہمارے نالوں کے اوپر جو ہیں، وہ سردیوں میں وہاں پہ پانی جو ہے وہ جم جاتا ہے، برف اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ وہاں برف پڑ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ جو پانی کا جو بہاؤ ہے وہ انتہائی کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پھر لائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان ایک گرانٹ نیٹ پہ چلنے والا ایک چھوٹا سا انتظامی صوبہ ہے۔ وفاق کی جانب سے گرانٹ مل رہا ہے، اس گرانٹ کے اندر رہ کر ہمارے وہاں پہ جو مسائل ہیں ان کو میٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں اس طریقے سے گرانٹ نہیں مل رہا ہے جس سے ہم اپنی بجلی کے جو ضروریات ہیں ان کو ہم پورا کر سکیں۔ چھوٹے چھوٹے وہاں پہ بجلی کے منصوبے تو لگ جاتے ہیں، لیکن وہ کمپلیٹ ہونے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آبادی بڑھتی جاتی ہے لیکن ہمارے منصوبے جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ فنڈ کی انتہائی شدید قلت ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو پروجیکٹس وہ سکھ پڑے ہوئے ہیں، کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ نہیں تو گلگت بلتستان کی حکومت یا وہاں کے ادارے یا لوگ خود سولر کی طرف کیوں نہیں جاتے اور ونڈ کی طرف کیوں نہیں جاتے، یا کوئی سرکاری ادارہ، کیونکہ وہ ونڈ جو ہے وہ تو انفرادی سطح پہ ممکن نہیں ہوتا، تو کوئی سرکاری ادارہ اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا؟ کیونکہ وہ تو سارا ونڈ کوریڈور ہے، جہاں جہاں پہ پہاڑ ہیں وہاں پہ ساتھ ساتھ ہوا بہت تیز چلتی ہے۔ سر اس کی طرف ابھی جانے کا پلان ہے ہماری گورنمنٹ کا، اور لاسٹ ٹائم جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جب گلگت بلتستان آئے تھے، وہاں پہ جب اس نے سچویشن دیکھی تو انہوں نے 100 میگا واٹ سولر پروجیکٹ کا انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا تھا، جس پہ ابھی کام ہو رہا ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ اس نے تو 1 ایئر کا ٹارگیٹ دیا تھا کہ 1 سال کے اندر اس منصوبے کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن اب تک اس پہ کام کی رفتار جو ہے وہ سست پڑا، جس کی وجہ سے آج کل اس پہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ وفاق میں بڑی تیزی کے ساتھ، وہ خود لک آفٹر کر رہے ہیں شہباز صاحب۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ سولر کی طرف، کیونکہ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہاں پہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ سولر پہ شفٹ ہو جائے گی۔ اس میں یہ رکھا گیا ہے کہ فرسٹ فیز انہوں نے رکھا ہے یہاں کی گورنمنٹ نے کہ وہ سرکاری جتنے بھی دفاتر ہیں وہاں پہ وہ سولر لگائیں گے، تو سرکاری کا جو بوجھ ہے وہ سولر پہ شفٹ ہو جائے گی، جو ان کی بجلی بچے گی وہ عوام میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ایک پلان انہوں نے بنایا ہے، لیکن اس میں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ 1 ایئر مزید لگ جائیں گے، کیونکہ اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنانا، اس پہ کام کرنا، اس پہ ورک کرنا، وہاں پہ جا کے فزیکلی چیزوں کو دیکھنا، تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کیونکہ وہاں پہ وہ ابھی تک تعین ہی نہیں ہوا ہے کہ ہمارے جو سولر سسٹم لگے گا یا سولر جو پروجیکٹ لگے گا وہ کہاں لگنا ہے، اس کے لیے ابھی تک کوئی فیلڈ ورک اس پہ نہیں ہوا ہے۔ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں گلگت بلتستان خاص طور پہ جو حنزہ اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں، وہاں پہ خواتین کی، بچیوں کی تعلیم کی شرح بہت زیادہ ہے۔ بالکل۔ مجموعی طور پہ تعلیم کی وہاں پہ کیا صورتحال ہے، بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، یونیورسٹیز کے جتنی وہاں پہ موجود ہیں کیا وہ کافی ہیں اور وہ جدید دور کی ضروریات پوری کرتی ہیں یا نہیں؟ آپ صحافیانہ انداز میں اس کو کیسے دیکھیں؟ تعلیم کی جہاں پہ آپ نے بات کی کہ اکثر ہم بھی یہ سنتے ہیں، ہم یہاں کے لوگوں سے بھی سنتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں تعلیم کی شرح بہت ہائی ہے، لیکن اگر ہم پریکٹیکل دیکھتے ہیں، گراؤنڈ پہ اگر ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا، کیونکہ گلگت بلتستان میں جو ہمارے دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ اس قسم کا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ وہاں کی بچیاں آسانی کے ساتھ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے، کیونکہ بہت سارے ہمارے ڈسٹرکٹس ایسے ہیں کہ جہاں پہ بچیاں تعلیم حاصل نہیں کر سکتی ہیں، ان کو آگے جانے کے مواقع میسر نہیں ہیں، وہاں پہ ان کے گھر کے دہلیز تک کوئی کالج یونیورسٹی وہاں پہ نہیں ہے، بعض بچیاں مڈل یا پرائمری کے بعد وہ تعلیم کو خیرآباد کہتی ہیں، وہ تعلیم کو چھوڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایک ڈسٹرکٹ ہے ضلع دیامر کے، میں خصوصی بات کروں گی، وہاں پہ ہمارے جو بچیاں ہیں وہ تعلیم سے محروم ہیں،
کیونکہ وہاں پہ ان کے ڈور اسٹیپ پہ ان کو وہ فیسلٹیز فراہم نہیں کیے گئے ہیں کہ ہماری بچیاں وہاں پہ تعلیم حاصل کر سکیں یا کسی اعلیٰ تعلیم ادارے میں وہ چلی جا سکے. اور جہاں پہ بات میں یونیورسٹی کی کروں گی تو پورے جی بی میں ایک ہی یونیورسٹی ہے اور پھر اس کی کیمپس وغیرہ بنائے ہیں. ایک ہنزم میں اس کے کیمپس ہے اور اس طرح غزر میں ہے اور ایک دیامر میں ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ تعداد میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے. اور پھر جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا جدید دور کے تقاضوں کو ہم آہنگ کرتے ہیں، لیکن اس پہ آج تک کوئی کام نہیں ہوا ہے کیونکہ وہی تھیوری سے وہی پرانا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے. اسی پہ ہی ایجوکیشن کا سسٹم بھی اسی کے اندر ہی ہے. کوئی اصلاحات نہیں ہوئے ہیں کہ ہمارے آنے والے بچیوں کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیسے کرنا ہے، ان کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے، ان کو فیوچر کے بارے میں ان کے پلاننگ کے حوالے سے ہمارے تعلیمی اداروں میں آج تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. لیکن حکومت تو یہ کہتی ہے اور یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ جی بی کو آئی ٹی کا ہب بنایا جا رہا ہے اور اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے. پریکٹیکلی کیا صورتحال ہے؟ بالکل آئی ٹی ہب تو وہاں پہ بہت سارے بن رہے ہیں اور آئی ٹی ہب کچھ ہمارا جو ایک ادارہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کے تھرو بھی وہاں پہ آئی ٹی ہب بنائے گئے ہیں اور ساتھ ہی اسپیشل کمیونیکیشن جو ہے ایس سی او کے تھرو بھی وہاں پہ آئی ٹی ہبس تو بنائے ہیں. لیکن وہ آئی ٹی ہبس لمیٹڈ جو بچیاں ہیں یا ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی ضروریات پورا کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بجلی کا سسٹم ہی نہیں ہے اور پورے جی بی میں انٹرنیٹ کا سچویشن بہت زیادہ برے حالات میں ہے. ہمارے پاس انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. اگر جہاں پہ بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں پہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کا بھی مسائل ہے. ہمارے انٹرنیٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کیونکہ جتنے بھی ٹاورس ہیں وہ سارے بجلی کے ساتھ انہوں نے لنک کیے ہوئے ہیں. بجلی جب آن ہوتی ہے تو انٹرنیٹ بھی آن ہوتا ہے، جیسے ہی بجلی آف ہوتی ہے تو انٹرنیٹ بھی آف ہوتا ہے. تو جس کی وجہ سے بجلی کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی بھی وہاں پہ شارٹیج ہے. اور وہاں پہ صرف ایک ہی اس وقت نیٹ ورک ہے ایس سی او لوکل نیٹ ورک ہے وہ چل رہا ہے. لیکن دوسرے جو نیٹ ورکس ہیں جیسے ٹیلی نور ہے، زونگ ہے، جیس ہے، انہوں نے ابھی وہاں پہ پریکٹیکل کوئی کام سٹارٹ نہیں کیا ہے. تو وہیں جی بی کے عوام انٹرنیٹ کی وجہ سے بھی وہاں آپ جب ان کو فری لانسنگ کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں، آپ ان کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا چاہ رہے ہیں، وہیں پہ پھر پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں کہ آپ نے اس جی بی کو اس طرح کی فیسلیٹیٹ نہیں کیا گیا ہے. بجلی سے محروم رکھا گیا ہے اس علاقے کو، اس کے ساتھ پھر انٹرنیٹ سے بھی. تو جس کی وجہ سے وہاں کی آوازیں بھی دبی ہوئی ہوتی ہیں، اعلیٰ ایوانوں تک آواز بھی اسی طریقے سے نہیں پہنچ رہی ہے اور وہ اپنے اسی ایک پہاڑوں کے اندر ہی رہ کر اپنے یعنی لائف گزار رہے ہیں وہاں کے لوگ. سی پیک کا بہت چرچا ہے، اس کو گیم چینجر کہا جا رہا ہے اور پاکستان اور چین کو سی پیک کے تھرو کنیکٹ کرنے کا سارا کام گلگت بلتستان کے لیے ہو رہا ہے. سی پیک کے کتنے اثرات جی بی میں آپ محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر روڈ نیٹ ورک اور جو باقی کنیکٹیوٹی ہے اور وہاں پہ جو ٹریڈ ہے اس میں کوئی بہتری آئی یا نہیں آئی؟ سر سی پیک کے جہاں تک آپ نے بات کی واقعی میں گلگت بلتستان گیٹ وے ہے سی پیک کا، لیکن جس انداز میں جی بی میں کام ہونا چاہیے، جس طرح گوادر میں کام ہوا ہے سی پیک کا، اسی طرح جی بی میں کوئی کام نہیں ہوا ہے. ایک اینچ سی پیک کا وہاں پہ نہیں رکھا گیا ہے. اکنامک کوریڈور کی بات کر رہے تھے، اکنامک زون کی وہ لوگ بات کر رہے تھے، لیکن وہاں پہ کوئی زون اس وقت جی بی کے اندر نہیں ہے. روزگار کے مواقع یہاں کے عوام کو ملیں گے لیکن آج تک ایک کسی کو بھی کوئی روزگار کے مواقع وہاں پہ میسر نہیں آئے ہیں. اور جو آپ نے روڈ انفراسٹرکچر کی بات کی، وہاں پہ کوئی روڈ سی پیک کا نہیں بنا ہے. صرف ہمارا ایک ہائی وے ہے کہ شاہراہ قراقرم، اسی پہ ہی اس پہ تھوڑا سا کام ہوا ہے. وہ تو بہت پہلے سے وہ بنا ہوا ہے، لیکن جس طرح ہونا چاہیے تھا سی پیک کے ثمرات جی بی کے عوام کو ملنا چاہیے تھا، جس سے وہاں کے معاشی طور پر جی بی مستحکم ہونا تھا، وہاں کے روزگار کے مواقع ملنا چاہیے تھے، وہاں پہ غربت کے خاتمے کی بلند و بانگ دعوے تو کیے، لیکن اس کے کوئی اثر اب تک جی بی پہ نہیں پڑا ہے. کوئی کام وہاں پہ نہیں ہوا ہے. جو ٹریڈ ہے وہ اس کی وجہ سے بھی وہاں پہ بھی ٹیکسز کی وجہ سے ہمارے جو مقامی نوجوان تھے ان کو مسائل کا سامنا تھا کیونکہ بہت زیادہ ٹیکسز وہاں پہ ہے. تو مقامی جو نوجوان ہے وہ اس طرح سے وہاں سے بزنس بھی نہیں کر سکتا ہے. تو اب ہم سوچ رہے ہیں اب اس دفعہ جب وہاں کے لوگوں نے سست بارڈر پہ وہ احتجاج وغیرہ ہوئے تو پھر جا کے کوئی 4 ارب کی کوئی سبسڈی دی گئی ہے کہ وہ بھی مقامی وہاں کے نوجوانوں کو کہ وہ وہاں پہ بزنس کر سکتے ہیں چائنا سے.
تو وہ تھوڑا بہت اب اس کا ریلیف ملنا باقی ہے. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ اس کا ریلیف کس طرح وہاں کے نوجوان یا GB کے عوام کو مل رہا ہے. وہ آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا. کافی سال پہلے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کچھ اصلاحات کی گئیں اور گلگت بلتستان کا اسٹیٹس تبدیل کیا گیا. اس کو ایک صوبہ قرار دیا گیا. وہاں پہ اسمبلی، گورنر، وزیر اعلیٰ یہ سب آئے. کیا یہ اقدامات وہاں پہ گلگت بلتستان کو اور اس کے عوام کو مین اسٹریم میں لانے میں اور وہاں پہ ساتھ محرومی کو کام کرنے کے لیے اور ترقی کے دھارے میں شامل کرنے کے لیے یہ اقدامات فائدہ مند ہوئے ہیں، اور یہ اقدامات اور کس رخ پہ اور کس طرح آگے چلنے چاہیے؟ بالکل، یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک گلگت بلتستان کے عوام کے لیے اچھا ایک تحفہ بھی میں کہتی ہوں، کیونکہ جب بھی وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے GB میں اپنے دور میں کچھ نہ کچھ اصلاحات انہوں نے کیے ہیں. سب سے پہلے وہاں پہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی انہوں نے وہاں پہ ہمارے GB کے اندر کالے قوانین تھے جن کو FCR کے قوانین کہتے تھے، ان کا خاتمہ کیا. وہاں پہ جماعتی بنیادوں پہ الیکشن کا جو دے دیا وہ پیپلز پارٹی کو دے دیا. پھر جو صوبائی سیٹ اپ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہی دیا گیا ہے، لیکن اس سیٹ اپ کو مزید مضبوط کرنے، وہاں پہ مزید اصلاحات کی اب بھی گنجائش باقی ہے، کیونکہ ایک گورنمنٹ تو وہاں پہ انہوں نے بنائی ہے، لیکن وہاں پہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو ممبران اسمبلی ہیں، جو منسٹرز وہاں پہ بنتے ہیں، وہ اس حد تک پاور ان کے پاس نہیں ہے. پھر بھی وہی بیوروکریسی وہاں پہ سب سے حاوی ہی ان کے اوپر ہو جاتی ہے. اب اس سیٹ اپ کو مزید اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو عوام کے جو نمائندے ہیں، جو منتخب ہو کے اسمبلی کے اندر آتے ہیں، جو گلگت بلتستان کے عوام کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، ان کے لیے کام وہاں پہ کرتے ہیں، ان کو پاورفل ہونا میرے خیال میں بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک ہمارے عوامی نمائندے پاورفل نہیں ہوں گے، میں نہیں سمجھتی کہ گلگت بلتستان میں سیاست میں کوئی بہتری آئے گی، سیاسی نظام وہاں پہ بہتر ہوگا. لیکن کسی حد تک اب عوام میں شعور بھی آ چکا ہے، وہ اس نظام کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ GB کے عوام کے لیے بہترین ہے. اس نظام کی وجہ سے پوری دنیا میں آج GB کی پہچان بھی ہے، اور یہاں سے گورنمنٹ بھی جب گلگت بلتستان میں یہاں سے جو آتے ہیں سیاسی جو وفاق کی جو پارٹیاں ہیں، وہ آ کے جب الیکشن کمپین کرتی ہیں، لاسٹ ٹائم بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے اور تو مریم نواز صاحبہ آئی. تو جس طرح یہ جب گلگت بلتستان آتے ہیں تو پھر گلگت بلتستان کا لیول مزید اپ ہوتا ہے، اور وہاں پہ اعلانات کی وجہ سے، کوئی گرانٹ کی وجہ سے پھر وہاں کی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے اور عوام کو کسی حد تک فائدہ بھی مل جاتا ہے. صحافیوں کے لیے وہاں پہ کیا صورتحال ہے کہ وہاں پہ میڈیا اور میڈیا ایکٹیویٹیز کس طرح چل رہی ہیں؟ میڈیا پرسنس کے لیے وہاں پہ کیا اسکوپ ہے، کیا گنجائش ہے، اور وہاں کا میڈیا اور پاکستان کا میڈیا مل کر اور الگ الگ کام کر کے کس طرح گلگت بلتستان اور وہاں کے جو ٹورزم پوٹینشیل ہے اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ میڈیا کا بہت زیادہ اہم رول ہے کسی بھی معاشرے میں. میڈیا جب تک وائبرنٹ نہیں ہوتی ہے، میڈیا جب تک کام نہیں کرتی ہے، میڈیا جس طرح کے عوامی مسائل کو اجاگر نہیں کرے گی، میرے خیال میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا گلگت بلتستان ہے کیا. آج میڈیا کی وجہ سے ہی GB کا پہچان ہے، کیونکہ سب سے زیادہ وہاں کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنا، وہاں کے ایشوز کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانا میڈیا کا بڑا زیادہ اہم رول ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ جہاں پہ آپ کام کرتے وہاں پہ تو مسائل ہی ہے. میڈیا کے بھی اسی طرح ہمارے میڈیا بھی، لوکل میڈیا بھی کرائسس میں ہے، مسائل کا سامنا ہے. صحافیوں کے لیے کیپیسٹی بلڈنگس کے ایشوز ہے، وہاں پہ ٹریننگز اس طریقے سے نہیں ہو رہے ہیں صحافیوں کے لیے، جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی ہمارے جو صحافی ہیں وہ کم وسائل کے اندر رہ کر کام بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن وسائل انتہائی محدود ہے وہاں پہ بھی. اور نیشنل میڈیا کا یہ ہے کہ یہاں پہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہاں کے نمائندے تو وہاں پہ موجود ہیں، لیکن وہ بھی ان سے فری کام لینا ہی چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی سیاحت کے حوالے سے کوئی سٹوری دے دیں یا موسم کی کوئی سٹوری پہ وہ کام کر رہے ہیں. تو نیشنل میڈیا کا بھی صرف وہ اپنے کچھ لوازمات پورے کرنے کے لیے وہاں پہ انہوں نے ایک دو صحافیوں کو وہاں پہ رکھے ہیں، لیکن ان کو پیکیجز وغیرہ اس طرح سے نہیں دے رہے ہیں جس طرح یہاں پاکستان کی میڈیا میں ہے. یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں، یہاں کے جس طرح پیکیجز ہیں، سیلریز ہیں،
यहाँ पे वो दे रहे हैं, वो गिलगित जीबी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हैं। कि अगर किसी को अगर हायर भी करते हैं तो 10 से 15,000 रुपये उनकी तनख्वाह होती है। तो उससे तो वो तमाम चीज़ें उनसे लिया जाता है कि आप हमें फ़लानी स्टोरी दे दें, आप हुंज़र जा रहे हैं तो वहाँ पे ग्लेशियर्स की हमें कोई स्टोरी दे दें। काम तो बहुत ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं हैं। और जहाँ तक टूरिज़्म की बात है, अगर नेशनल मीडिया और गिलगित बल्तिस्तान के मीडिया मिल के वहाँ की टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है गिलगित बल्तिस्तान में, टूरिज़्म में भी है। हमारे वहाँ पे मादनियात भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और इस तरह आपके बहुत सारे चीज़ें हैं, जंगलात हैं वहाँ पे, और सयाहों को वहाँ की तरफ राग़िब करने के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि टूरिस्ट जीबी का रुख कर सकते हैं। कितनी खवातीन जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे, और जिनके आप उसकी अगर परसेंटेज लगाएं मेल और फीमेल जर्नलिस्ट की, तो वहाँ पे कितनी खवातीन जर्नलिस्ट हैं और वो क्या किरदार अदा कर रही ख़वातीन जर्नलिस्ट की अगर आपने बात की है तो जीबी में फील्ड वर्क पे हम 2 ही ख़वातीन हैं। एक मैंने लिया था सहाफ़त में, और उसके बाद फिर मेरे एक दोस्त आई शरीन करीम, और इसके साथ एक हमारी दूसरी कलीग है शाहीन अख्तर, जो अभी पीटीवी न्यूज़ में काम कर रही है और पीटीवी न्यूज़ की ब्यूरो चीफ है। फील्ड वर्क में सिर्फ हम 3 ही ख़वातीन थी, और उसके बाद कोई ख़ातून फील्ड में नहीं आई, क्योंकि वहाँ का माशरा भी ऐसा नहीं है कि ख़वातीन आगे इस ऐसे फील्ड में काम करें, क्योंकि हमें खुद भी मसाइल का सामना करना पड़ा कि आपने मर्दों के साथ उठना बैठना है, मर्दों के इंटरव्यूज़ करने हैं, तो वो थोड़े से इश्यूज़ थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम आज का दौर में देख लेती हूँ तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे वहाँ पे जो डिजिटल मीडिया की वजह से बहुत सारी ख़वातीन इस फील्ड में आई हैं, वो काम कर रही हैं, और डिजिटल मीडिया में ख़वातीन हैं। आपने डिजिटल मीडिया की बात की, तो वहाँ पे डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट जो है, इसकी क्या पोजीशन है? जो जीबी के सहाफ़ी हैं और खवातीन सहाफ़ी खास तौर पे, वो अपने यूट्यूब चैनल्स बना के या अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म बना के किस हद तक, क्योंकि वो एक बिल्कुल डिफरेंट इलाका है, बिल्कुल। उसकी टूरिज्म को, उसके फूड को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ की हुनरमंदी को किस हद तक वो प्रमोट कर रहे हैं दुनिया में, और उनको मजीद क्या कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, अब जो डिजिटल मीडिया की वजह से बहुत सारी आसानियाँ भी हुई हैं, क्योंकि यूट्यूब के ज़रिए वो उनका इनकम भी वहाँ से ही जनरेट होता है। वो फूड की व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, इसी तरह टूरिज़्म पे करते हैं, और साथ वहाँ पे मुख्तलिफ जो न्यूज़ वगैरह उस पे भी वो काम करते हैं। जिसकी वजह से किसी हद तक मैं कहती हूँ कि इसमें बेहतरी आई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये हैं कि आप न्यूज़ कंटेंट के साथ आप दीगर चीज़ों को आप फिर हम मिस भी कर लेते हैं। लेकिन इन डिजिटल मीडिया की वजह से वो सारी चीज़ें आप स्पेशली बास लोग तो सिर्फ फूड पे ही करते हैं, क्योंकि उनका एक ही टॉपिक होता है कि वहाँ के जो रिवायती खाने हैं, वो कल्चर पे वहाँ पे उन्होंने अपने चैनल्स बनाए हैं, उसी पे भी काम करते हैं। तो ये एक चेन है गिलगित बल्तिस्तान में कि आपके डिजिटल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और डिजिटल मीडिया की वजह से पूरे पाकिस्तान से, या मैं कहूँगी कि बाहर मुल्कों से भी जो टूरिस्ट हैं वो डिजिटल मीडिया की वजह से वहाँ पे आते भी हैं, और चीज़ें भी देख लेते हैं। ये एक बेहतरीन है जीबी के अंदर, लेकिन फिर भी वही है कि इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, और बिजली की वजह से फिर ये इनको भी मसाइल का सामना है। जी, किरण कासिम साहबा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई, आपने अपना सहाफ़ती इनपुट दिया, हमें कुछ काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, वहाँ की सहाफ़त के बारे में, वहाँ